والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم۔ فاتح جہلم مناظر اسلام شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، جو کہ غلام غوث جلی بھی ہیں، غلام مہر علی بھی ہیں، وہ 26 نومبر کو جہلم میں تشریف لے جاتے ہیں، جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ اور جناب بڑے مرزا کا چھوٹا بیٹا مرزا محمد علی انجینئر، جو کہ انتہائی بانگے درا دعوے کرتا تھا کہ میں نے منجی ٹھوک دیتی ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے یہ ہے تے وہ ہے تے فلانے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے حوالے سے بھی انتہائی گستاخانہ کلام اور انبیاء کرام علیہم الرضوان کی گستاخی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ کے اندر گستاخی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی گستاخی، پھر جناب سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی اور بے ادبی میں حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ قرآن پاک کی غلط جناب تعویلات کرنی، غلط ترجمہ کرنا، غلط تفاسیر بیان کرنی اور جناب ببانگ دہل دعوے کرنے کہ جناب میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرے، چیلنج کرتا تھا بار بار۔ اسی طرح ہی بالکل مرزا غلام احمد قادیانی جو اس کا بڑا مرزا تھا، وہ بھی یہی اسی طرح کرتا تھا، جناب مناظروں کا چیلنج کرنا۔ لیکن جب اس کے مقابلے کے اندر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لے گئے لاہور کے اندر، تو پھر وہ بھی ڈر کے مارے باہر نہیں نکلا۔ تو آج جب 26 نومبر کو فاتح جہلم مفتی حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جس کو چیلنج بھی وہ خود کرتا رہا، جب اس کی اکیڈمی کے پاس پہنچے ہیں تو وہ بھی ڈر کے مارے اپنے جناب بڑے مرزے کی طرح ڈر کے مارے باہر نہیں نکلا۔ تو اگر بندہ حق پر ہو تو پھر تو جناب وہ میدان عمل کے اندر آتا ہے، اور جو حق پر نہ ہو باطل پر ہو تو وہ میدان عمل میں کبھی بھی نہیں آتا۔ جس طرح کہ جناب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جال حق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور حق جب بھی آتا ہے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر آتا ہے اور باطل کو دم دما کر بھاگنا پڑتا ہے۔ میں اس وقت جناب تمام اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس کو لگام دی جائے کہ جس طرح یہ جناب اولیاء اللہ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر جس طرح بھی یہ توہین کر رہا ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل جو دین سے دور ہے، ان کے والدین سے التماس ہے کہ وہ بچوں کو کم از کم قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، قرآن ان کو سمجھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، قرآن ان کو نہیں سکھائیں گے، پھر قیامت کے دن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو خود بھی جہنم کی بھاء سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اور جناب اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جس طرح مال و زر دولت اللہ نے دی ہے آپ کو، اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا، اسی طرح اللہ نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی ہے اس کے حوالے سے بھی قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ اگر والدین اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو پھر انہی مرزا جیسے جہلوں سے وہ جناب دین سیکھیں گے، تو جب ان سے دین سیکھیں گے تو پھر جناب کیا ہوگا کہ وہ بھی اللہ کی توہین کرے گی، آپ کی اولاد صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور اہل بیت اطہار کی جناب توہین کرے گی، تو قیامت کے دن اس کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو باقی رہا مرزا، یہ بڑے مرزے کی طرح، مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اہل پاکستان کو اور ہماری نوجوان نسل کو اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور پنج تن پاک اور اہل بیت اطہار کی صحیح طریقے کے ساتھ تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں
کہ جس طرح حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب میدان عمل میں تشریف لائے تھے، اس وقت بڑا مرزا جناب ڈر کے بھاگ گیا تھا، اور آج جب غلام مہر علی، غلام حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب حنیف قریشی صاحب میدان عمل میں اس کے گھر آ کر للکارا اور مناظرے کا چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، آج وہ بھی بھاگ گیا۔ اور یہاں پر سید ہونے کے ناطے میں ایک بات یہ بھی مرزا محمد علی انجینئر کو یہ بھی کہتا چلوں کہ مناظرے سے تو بھاگ گیا ہے، یہ سیدوں کا غلام آیا تھا تیرے پاس مناظرے کے لیے اور مباحثے کے لیے، تو اس سے بھاگ گیا ہے۔ اگر سید زادے خود جناب مباہلے کے لیے تیرے پاس آ جائیں گے پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا صحیح طریقے کے ساتھ ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔